السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طاہر احمد کا آن لائن انسٹرکٹر. دوستو HTML 5.0 CSS3 کا ہم لے آؤٹ بنا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم اب یہ بیسک سٹرکچر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنا لیا تھا، تو آگے یہاں سے کام شروع کریں گے. سب سے پہلے جو ہم نے یہ style.css کی فائل بنائی تھی، اس کو یہاں پہ لنک ٹیگ کے ذریعے لنک کریں گے. لنک ریلیشن از اکول ٹو ڈبل کارٹس میڈیا ایکل ٹو اور حرف ایکل ٹو، اور اس لنک ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس کو دوستوں نام دیا تھا style.css. تو یہاں پہ میڈیا آل، یہ دیکھیں style.css ہم نے اس کو نام دیا تھا. تو اب یہ فائل جو ہے CSS کی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. ہم جو کوئی بھی یہاں پہ اسٹائلائز کریں گے، CSS کی پراپرٹی یوز کریں گے، وہ اس پہ index.html پہ آٹومیٹکلی اپلائی ہوتی جائیں گی. تو دوستو ہم اب یہاں باڈی میں آتے ہیں. باڈی کے نیچے یہاں سے باڈی ٹیگ شروع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ہیڈر ٹیگ بناتے ہیں. ہیڈر شروع کرتے ہیں اور ہیڈر کلوز کرتے ہیں. تو دوستو اس ہیڈر کے اندر ہمیں ایک امیج لے کے آنی ہے، اس لیے میں img source img کا ٹیگ لگاتا ہوں ڈبل کارٹس اور امیجز کا فولڈر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے امیجز کا فولڈر بنایا ہے، اس کے اندر تمام امیجز رکھی ہیں. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو کہ کون سی امیج ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ ہیڈر میں لگانی ہے. تو دو امیجز ہیں، ایک تو یہ مین جو کہ یہاں پہ لگے گی لوگو، اور ایک یہ بینر 3 کی جو امیج ہے یہ ہم لگائیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ لوگو والی جو امیج ہے، یہ امیج یہاں پہ اس کی ایکسٹینشن دیکھیں، یہ JPG ہے، اور اس کی بینر کی، اور یہ لوگو کی ایکسٹینشن بھی JPG ہے. تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ امیجز کا فولڈر ہے / اور یہاں پہ لوگو ڈاٹ JPG لگا دیتا ہوں امیج. تو دوستو اب ہم اس کی ویڈتھ جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اس کی ویڈتھ کتنی ہونی چاہیے. تو اس کی ویڈتھ 500 دے دیتے ہیں، اور ویڈتھ کے بعد اس ہیڈر کی ہائٹ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو 130 ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد ان لائن CSS استعمال کرتے ہوئے اسٹائل کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اس کو فلوٹ لیفٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ لیفٹ کی جانب آ جائے. تو اب میں اپنے کروم براؤزر میں جاتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ دوستو یہ امیج یہاں پہ اس طرح شو ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اب میں انٹر کرتا ہوں اس کے نیچے، اور دوسری امیج جو ہے وہ یہاں پہ SRC امیج ٹیگ کے لیے ادھر یہ img ٹیگ کے ذریعے دوسری امیج جو ہے وہ لے کے آتا ہوں. دوستو امیجز کا فولڈر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے، اور دوسری جو امیج ہے وہ بینر 3 کے نام سے تھی، بینر 3 ڈاٹ، اور ایکسٹینشن اس کی بھی JPG تھی. تو بالکل سیم اس کی بھی ہم پہلے ویڈتھ ڈیفائن کریں گے. دوستو اس کی ویڈتھ جو ہے کیونکہ 1000 ہم نے دینی ہے تو 728 پکسل رکھتے ہیں. اس کی ہائٹ وہی 130، یا اس کی ہم 90، کیونکہ یہ بینر ہے تو اس لیے اس کی ہائٹ تھوڑی کم ہے، تو اس کو ہم دے دیتے ہیں 90. اور وہ ان لائن CSS استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم فلوٹ لیفٹ کر لیتے ہیں. Ctrl+S ٹو سیو. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ لیفٹ نہیں کرنا تھا بلکہ اس کو فلوٹ رائٹ کرنا تھا تاکہ یہ جو ہے وہ رائٹ کی جانب تھوڑی سی چلی جائے ادھر آنے کی بجائے. تو اس کو ہم فلوٹ رائٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فلوٹ رائٹ ہو گئی. یہ تھوڑی اوپر لگی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا
وہ مارجن اور پیڈنگ وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں. تو اس کو دوستو مارجن ٹاپ ہم دے دیتے ہیں 15 پکسل. آتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی نیچے آ گئی. اب یہ بالکل اس کے ساتھ ہے رائٹ سائڈ پہ, تو تھوڑا سا اس کو مارجن رائٹ بھی دے دیتے ہیں تاکہ یہ رائٹ سائڈ سے بھی تھوڑی سی ہٹ جائے. مارجن رائٹ بھی اس کو 10 پکسل دے دیتے ہیں. یہاں پہ واپس کروم براؤزر میں آتا ہوں اور میں اس کو ریفریش کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں تھوڑا سا رائٹ پہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اس سائڈ پہ آ گئی. تو دوستو اب ہم اپنے style.css میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے ہم CSS میں اپنی اس باڈی کو اور ہیڈر کو تھوڑا سا سٹائلائز کریں گے. تو یہ جو ایگزامپل کوڈ لکھا تھا یہ میں نے مٹا دیا. کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ باڈی کو سب سے پہلے میں کال کر لیتا ہوں. تو مارجن 0 پکسل اور پیڈنگ 0 پکسل اور اسی طرح باڈی کا بیک گراؤنڈ اسکائی بلو دے دیتے ہیں. تو دوستو باڈی کو مارجن 0 پکسل, پیڈنگ 0 پکسل, بیک گراؤنڈ اسکائی بلو. تو اب دوبارہ اپنے کروم براؤزر میں جاتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوا. دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. باڈی مارجن 0 پکسل, بیک گراؤنڈ اسکائی بلو یہ ہم نے اٹیچ کی تھی. دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو style.css. ہاں تو دوستو یہاں پہ لنک ریلیشن کے اندر ہم نے اسٹائل شیٹ نہیں لکھا ہے. لنک ریلیشن کے اندر اسٹائل شیٹ آنا تھا, پھر میڈیا آل اور آف style.css. کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کرتے ہیں. تو دوبارہ یہاں پہ آ کے پیج کو میں ریفریش کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ باڈی پہ یہ اسکائی بلو کلر جو ہے اپلائی ہو گیا ہے اور مارجن 0 اور پیڈنگ 0 بھی اپلائی ہو گئی ہے. دوستو یہ جو امیج ہے یہ جو بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا مارجن ٹاپ دیں گے تو یہ تھوڑی سی نیچے آ جائے گی. لیکن پہلے ہم یہیں پہ جو ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں. چلیں ابھی کر دوستو یہ ہے وہ, اس کو ہم تھوڑا سا مارجن لیفٹ 5 پکسل, اسی طرح مارجن ٹاپ 5 پکسل دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ آتے ہیں اور دوبارہ اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ امیج بھی تھوڑی سی اس سائڈ سے بھی ہٹ گئی, تھوڑی سی اوپر سے نیچے بھی آ گئی. تو دوستو ہم واپس اپنے style.css کے پیج میں چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم اب انٹر کر کے ہیڈر کو کال کرتے ہیں. ہیڈر, اب ہیڈر کو ہم سٹائلائز کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ہیڈر کے لیے وڈتھ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. تو اس کی وڈتھ جو ہے وہ دوستو 100% ناٹ پکسل 100% جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی ہائٹ وہی جو کہ ہم نے امیجز کو دی تھی 130 پکسل ہائٹ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ براؤن دے دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو بارڈر بوٹم بھی دے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہیڈر جو ہے وہ کہاں پہ ختم ہو رہا. بارڈر سلیش بوٹم کالم 5 پکسل گروو گرین کلر کا بارڈر دے دیتے ہیں. تو واپس میں اپنے کروم براؤزر پہ آتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ بارڈر بھی آ گیا اور یہ نیچے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈ کلر کی بھی ہو گئی ہے. تو یہ امیج تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے. اس کو انڈیکس HTML پہ جاتے ہیں اور یہ جو اس کو مارجن ٹاپ دیا ہے مارجن لیفٹ رہنے دیتے ہیں اور مارجن ٹاپ اس کا
ختم کر دیتے ہیں. کنٹرول ایکس اور اس کو ریفریش کرتے ہیں تو اب یہ صحیح ہو گئی ہے. لیکن یہ امیج کیوں چلی گئی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ کوڈ خراب ہو گیا سارا دوستو. اصل میں ڈیلیٹ کرتے اور اس کا کلوزنگ ٹیگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو گیا تھا. ڈبل کارٹس تو یہ ڈبل کارٹس اور یہ کلوزنگ ٹیگ بھی ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو گیا تھا. تب اس کو واپس لاتے ہیں تو یہ امیج بھی آ گئی اور یہ بھی امیج بالکل صحیح جگہ پہ چلی گئی. تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ہم امیجز لائے ہیں اور style.css میں ہم نے باڈی کو اور ہیڈر کو سٹائلائز کیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں آ کے آگے کام شروع کرتے ہیں.